بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہد اللہ کیسے ہدایت دے اللہ قومن ایسی قوم کو کفروا جنہوں نے انکار کیا بعد ایمانہم بعد ماننے کے دل میں مانتے تھے پہلے بعد میں انکار کیا وشاہدوا اور گواہی دی ان الرسول حق کہ رسول پر حق ہے وجاءہم اور رسول لایا ان کے پاس بینات کے تین استبعاد ہیں کہ انکار جو کیا پہلے مانا پھر انکار کیا ماننے کے بعد انکار کرنا یہ بعید ثقل ہے پھر شہادت دی استبعاد دوم یہ گواہی دی رسول حق ہے اس شہادت کے بعد پھر کفر کرنا بعید ثقل ہے وجاءہم البینات اور رسول کو ان کے پاس دلائل لایا دلائل آنے کے بعد انکار کرنا یہ بعید ثقل ہے یہ استبعاد سوم واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالمین کو بے ڈھنگوں کو نیچے لکھا ہے الظالمین کا معنی بے ڈھنگوں کو جو بے ڈھنگی قوم الٹی قوم ہوتی ہے اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا اولئک جزاؤہم یہی لوگ ہیں جزاؤہم اولئک جزاؤہم یہ لوگ ہیں ان کی جزا وہ یہ ہے جو مرتد ہیں ان کی جزا ہے ان علیہم لعنت اللہ ان پہ خدا کی لعنت ہے اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی ان پہ خدا کی بھی لعنت فرشتوں کے بھی لعنت اور تمام سختی تو نہیں ہوئی نا نرمی ہے ان پہ خدا کی بھی فرشتوں کی بھی ہاں تو میٹھے میٹھے دوستوں پر سب کی لعنت یہ سختی نہیں ہے سختی مولوی صاحب نہیں کرنی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے بیچ اس کے ہاں کافر سے نفرت نہ کرو اتنا کہو لعنت اللہ ہے کافر سے نفرت نہیں کرنی صرف کہو ہے لعنتیہ ہے بھائی خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب ولا هم ينظرون نہ وہ مہلت دیے جائیں گے الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے تابوا توبہ کر لی من بعد ذالک یہ بڑا عجیب قانون ہے جو غلطی بھی ہو جائے تابوا یہ عجیب مسئلہ ہے جو غلطی بھی ہو جائے تابوا بس صرف دل آدمی کا ہل جائے ادھر اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے بڑی رحمت ہے جتنی بڑا بھی گناہ ہو جائے صرف دل ہل جائے زبان سے بات نکلے بھی نہیں ادھر معافی کا اعلان ہے تابو اب اتنا بڑا جرم کیا فرمایا الا الذین تابوا استثناء پھر بھی ہے مگر وہ لوگ جو توبہ کر گئے من بعد ذالک بعد اس کفر کے واصلحوا اور اپنے حالات درست کر لیے یعنی منافقانہ توبہ نہ کی ایک تو ہوتی ہے ڈرائیوروں والی توبہ جانتے ہو جب سٹیئرنگ پہ بیٹھتے ہیں نا پھر گانا لگا دیتے ہیں اور یہ چیکنگ کرتے ہیں کان بھی ساتھ ہے گھر چھوڑ کے تو نہیں آ رہا یہ توبہ کان پہ ہاتھ بھی لگاتے جائیں گے اور گناہ بھی کرتے جائیں گے یہ توبہ نہیں توبہ کا رکن ہے دل میں شرمندگی آ جائے دل میں ڈر پیدا ہو جائے ندامت آ جائے اپنے گناہ پر دل میں ندامت ہو شرمندگی ہو اور جس گناہ میں فوراً ترک کر دے اور آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لے فی الحال 3 رکن ہے توبہ کے پہلا رکن ہے زبان سے توبہ کرتا رہے لیکن جب دل شکست نہیں مانتا دل میں ندامت نہیں آئی توبہ قبول نہیں ہوتی اگر دل ہل گیا دل نے ہار اور شکست مان لی اور گناہ پر شرمندگی محسوس ہو گئی ندامت ہو گئی یہ پہلا رکن پورا ہے اس کے بعد جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو فی الحال فوراً ترک کر دے اس میں باقی نہ رہے یہ دوسرا رکن ہے اور آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لے تو یہ تیسرا رکن ہے یہ وہی ذکر کیا اصلح منافقانہ توبہ نہیں تھی پھر اصلح فإن اللہ غفور الرحیم
بے شک اللہ اتنا بخشنے والا ہے کہ لفظ بھی کوئی نہیں بیان کرنے کے لیے. غفور مبالغے کا صیغہ ہے نا. غفور اتنا بخشنے والا ہے کہ اس کی مغفرت تک، اس کی مغفرت کی حد ہی کوئی نہیں. رحیم صرف گناہ نہیں بخشتا، رحیم انعامات سے بھی نوازتا ہے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب خیال کرنا مشکل آیت ہے، ترجمے میں حل ہو جائے گی. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھتے گئے ازروئے کفر کے، لن تقبلا نہیں توبہ کی توفیق دے گا ان کو اللہ. لن تقبلا توبتہم نہیں قبول کرے گا اللہ ان کی توبہ کو، یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دے گا. توبہ کی عدم قبولیت دو مقام ہیں. ایک مقام ہے حالت غرغرہ اور دوسرا مقام ہے حالت بعث. کیا بول رہا ہوں؟ حالت بعث. جب آدمی پر اللہ کا عذاب مباشر ہو جائے، چمٹ جائے، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. یا غرغرہ کی حالت جب برزخ کے مناظر سامنے آ جائیں تو وہ کیونکہ ایمان بالغیب معتبر ہے، اور جب مشاہدہ ہونے لگے تو وہ ایمان معتبر نہیں. تو باس اور ایک ہے یاس. یاس میں توبہ قبول ہے. یاس کا معنی ہے کہ آدمی ایسا بیمار پڑ گیا کہ زندگی کی امید نہیں رہی، یا ایسے حالات پیش آ گئے کہ زندگی سے مایوس ہو کر ہوش و حواس میں توبہ کر رہا ہے، یہ توبہ اس کی قبول ہے. لیکن بعث والی توبہ عذاب میں گرفتار ہوا جیسے فرعون، اور اس وقت کہہ رہا تھا آمن تو وہ توبہ قبول نہیں. اور دوسرا کیا حالت غرغرہ میں بھی توبہ قبول. غرغرہ سمجھتے ہو جب جہاں روح پہنچے گھنڈی پر اور سمجھ لے کہ اب موت آ گئی اور دنیا اوجل برزخ کا مشاہدہ شروع ہو جائے، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں. اور تیسری توبہ ہے کہ جب طلوع الشمس میں مغربہا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، وہ توبہ کا پورا پھاٹک اور گیٹ ہی بند ہو جائے گا. تو یہ صورتیں ہیں. لیکن جہاں اللہ نے اور صورت بتائی ثم ازدادوا کفرا لن تقبلا توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ کفر پہ پکے رہے لیکن گناہوں سے توبہ کرتے رہے، ایمان نہیں لایا. ثم ازدادوا کفرا، اسی طرح کفر پہ رہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ مشکل ہے. رہے کفر پر ڈٹے، مثلا مشرک ہے اور شرک پہ رہتا ہے اور استغفار کی تسبیح 1000 منکے کی لی ہوئی ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، تو بغیر ایمان کے استغفار قبول نہیں ہے، بغیر ایمان کے توبہ قبول نہیں ہے. یہ لفظ بتا رہا ہے ثم ازدادوا کفرا، یعنی مراد یہ ہے کہ انہوں نے اور گناہوں سے توبہ کی ہے، کفر سے توبہ نہیں کی، کفر کو حق سمجھے رہے اور ایمان نہیں لایا. یہ بھی ہے. اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ جہاں ثم ازدادوا کفرا لن تقبلا، خبر دینا مقصود ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. توبہ تب قبول ہو کہ توبہ کی توفیق ہو. ثم ازدادوا کفرا، کفر میں جو اڑ گیا، بڑھ گیا، مورے جباریت لگ جائے گی. ثم ازدادوا کفرا، صلاحیت سلب ہوگی اور اس کو توبہ کی توفیق کی سلب ہو جائے گی. تو توبہ قبول نہ کرنے سے مراد ہے کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی. اولئک، یہی لوگ ہیں وہی الضالون. ظاہر آیت میں اشکال ہے نا کہ جنہوں نے کفر کیا اور کفر میں بڑھتے گئے اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. حالانکہ سینکڑوں آیات موجود ہیں کہ توبہ جو جرم بھی آدمی کر لے توبہ قبول ہوتی ہے، ما لم یغرغر، جب تک کہ آخرت کا جہان سامنے نہ آئے.
قانون قرآن کا یہ ہے. لیکن جہاں فرمایا کہ لن تقبلا توبتہم، جواب دے رہا ہوں ثم ازدادوا کفرا میں درجہ کفر کا ہے مہر جباریت کا. انہوں نے کفر کیا، کفر میں بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے حتیٰ کہ ختم اللہ علی قلوبہم، جب مہر جباریت لگ گئی اب انہیں توبہ کی توفیق ہی اللہ نہیں دیتا. توبہ کی توفیق ملتی تو قبول ہوتی، توبہ کرنا نصیب ہی نہیں ہوتا. کوئی سمجھ آئیے نا؟ ہاں، طالب علم مرا نا تو منطقی طالب علم تھا، وہ مرا نا تو مرنے سے پہلے لوگ کہتے کلمہ پڑھ، وہ کہہ رہا تھا تصورات تصدیقات تصورات تصدیقات تصورات تصدیقات، روح نکل گئی. وہ کہتے کلمہ پڑھ، کہتے تصورات تصدیقات. تو وہ قرآن پڑھتے روح نکلے تب مزہ ہے نا. تصورات تصدیقات کیا ہے؟ یہ تو اللہ کرے قرآن پڑھتے پڑھتے روح نکلے. ہاں بھائی، ان الذین کفروا، اور ہمارے اکابر کی قرآن پڑھتے پڑھتے روح نکلی ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھ گیا دروئے کفر کے، نہیں قبول کی جائے گی توبہ ان کی. کیا سمجھے ہو؟ توبہ قبول نہیں ہوگی یا توبہ کی توفیق نہیں ہوگی؟ نہ توفیق ہوگی نہ قبول ہوگی. توفیق ہوتی توبہ کرتے تو قبول ہوتی. اولئک هم الضالون، فتویٰ نہیں لگانا. اولئک هم الضالون، یہی ہے پرلے درجے کے گمراہ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، مر گئے اس حالت میں کہ کافر تھے. ہرگز نہیں قبول کرے گا کسی ایک سے ملء الارض ذہبا، زمین پر سونا، والا ابتدا بھی، اگر فدیہ دے ساتھ اس کے بطور فرض کے. اولئک لہم عذاب علیم، یہ لوگ ہیں واسطے ان کے عذاب دردناک ہے. وما لہم من ناصرین. وآخر دعوانا